اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى الحمد للہ الذی خلق كل شیء قدره تقدیرا الحمد للہ الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدى واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه احدا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروه عن ربه تبارك وتعالى يا أيها النبي إني حرمت ظلم على نفسي فلا تظالموا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مان لینا یہ اس کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس میں آنے کے بعد سب سے پہلے علم کا حاصل ضروری قرار دیا گیا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے جانو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلی وحی اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ۔ کون؟ الذی خلق، جس نے بنایا۔ اللہ کو پہچاننا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اللہ کی مان کر چلنا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، قتل، ڈاکے، چوریاں، زنا، گالی گلوچ، یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں۔ اور میں تمہیں ایک ایسی ظلم کی چیز بتا رہا ہوں جسے لوگ ظلم سمجھتے نہیں، اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا ہے۔ الجفاء کالجفاء، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ لوگوں نے کان کڑے کیے اور عرض کیا کیا بڑا ظلم ہے؟ فرمایا سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان کی آواز سنی اور نماز پڑھنے نہ گیا۔ ایسے ظالموں سے تو آج ہمارے شہر بڑے پڑے ہیں، یعنی جہاں بھی جاؤ آپ کو مل جائیں گے بے نمازی۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا ظالم جسے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ ہے ان شرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کو کسی تصور میں سمجھنا، کسی مورت میں، کسی نقشے میں، کسی منظر میں، اسے کسی بھی تخلیل اور تصور میں لانا، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، شراکت کے بغیر، بیوی اور بچوں کے بغیر، ساتھی سنگی وزیر اور مشیر کے بغیر اللہ کو ایک ماننا، ماں باپ کے بغیر اللہ کو ایک ماننا، مددگار کے بغیر۔ قریش نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ تمہارے رب کا نسب کیا ہے؟ نسب عربوں میں بہت احتیاط سے یاد کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو زیادہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، بس وراثتی کاغذات میں ہوتا ہے۔ عرب اپنا نسب تو کیا اپنے گھوڑوں کا نسب بھی یاد رکھتے تھے۔ قریش کہنے لگے کہ ہمیں اپنا نسب یاد ہے، تیرے رب کا نسب کیا ہے، کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا، کون باپ ہے؟ تو احد اور واحد۔ اس پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن اتارا اور فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے محبوب ان سے کہو اللہ احد ہے، احد ایک کو نہیں کہتے بلکہ یکتا کو کہتے ہیں۔ یکتا کا مطلب ہے کہ جس کا دوسرا نہ بن سکے۔ ایک میں دو کی نفی نہیں اور یکتا میں دو کی نفی نہیں، دو کی نفی ہے، دوسرے کی نفی ہے،
نہیں یہی اور کوئی نہیں اس کے سوا، ان سے کہو قل هو اللہ احد۔ میرے بھائیوں، پہچانو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا صرف کاروبار کرنے، نوکریاں ڈھونڈنے، کھیتیاں کرنے، عہدے تلاش کرنے، صدارت وزارت کی دوڑ لگانے، سیاسی داؤ بیچ لڑانے کے لیے کہ آئے کون بڑا کون بڑا؟ میرا اللہ کہتا ہے میں ہی بڑا ہوں، تم سب چھوٹے ہو، میں ہی بڑا ہوں، تم سب چھوٹے ہو۔ تمہیں جھنڈیوں والی گاڑیوں سے دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ بیچارہ کتنا چھوٹا انسان ہے جو اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے کسی جھنڈے کا محتاج ہے، کسی گاڑی کا محتاج ہے، کسی کیپ کا محتاج ہو، کسی بیج کا محتاج ہو۔ یہ بیج اتر جائے، یہ کیپ اتر جائے، یہ جھنڈا اتر جائے تو کوئی اسے سلام بھی نہ کرے تو یہ کیسا بڑائی کیسی ہے؟ کیونکہ اپنی ذات میں تو کچھ بھی نہ ہوا۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے جس کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کو پہچانو اور اللہ کی مانو۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، قل هو اللہ احد، اکیلا ہوں۔ کون سا اکیلا؟ فرمایا یکتا۔ کیسا یکتا؟ جو سب سے بے نیاز ہے۔ تو احد اور یکتا کیوں ہے یا اللہ؟ فرمایا اللہ الصمد، یکتا اس لیے ہوں کہ مجھے نہ کسی کی ضرورت ہے اور نہ حاجت ہے۔ قل هو اللہ احد، یکتا یا اللہ کیوں؟ فرمایا اللہ الصمد، بے نیاز ہوں یا اللہ بے نیاز کیوں؟ فرمایا لم یلد ولم یولد۔ کیوں بے نیاز ہوں؟ اس لیے کہ نہ میری کوئی اولاد اور نہ ماں باپ، اور نہ میرا کوئی بیٹا اور نہ میری کوئی بیٹی، نہ میری کوئی بیوی، نہ جورو اور نہ سالہ۔ تم تو نیاز مند اس لیے ہو کہ اوپر تمہارے ماں باپ اور نیچے بیوی بچے۔ تم بچپن میں ماں باپ کے محتاج ہو اور بڑھاپے میں اولاد کے محتاج ہو، مشکل میں سنگی ساتھی اور بھائیوں کے محتاج ہو۔ اور میں غنی ہوں، بے نیاز اور بے پرواہ کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میرے اوپر نہ میرے ماں باپ ہے اور نہ نیچے نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ جورو نہ سالہ، نہ بیوی نہ بچے، نہ سنگی نہ ساتھی، نہ وزیر نہ مشیر۔ لیس معہ الہ یخشا، میرے ٹکر کا کوئی معبود نہیں۔ ولا رب یرجع، میرے برابر کا کوئی رب نہیں۔ ولا وزیر یعطا، کوئی درمیان میں میرا کوئی واسطہ نہیں کہ مجھے ملنے کے لیے تم کوئی سفارش ڈھونڈ کے لاؤ۔ ولا حاہب یرشا، میں کوئی ٹھاؤٹ نہیں کہ جسے رشوت دے کر تم اپنا کام نکلواؤ، بلکہ میں بے نیاز ہوں اور کسی کا محتاج نہیں۔ اور جب وہ اپنے تعارف میں کہتا ہے میں احد ہوں، فرمایا صمد۔ صمد کیوں؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ بیوی نہ بچہ، نہ وہ پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ تو جو اپنی ذات میں احد بھی ہو، صمد بھی ہو، لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے اچھا بھی لگتا ہے اور اس کا دعویٰ سچا بھی ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا جیسا کوئی نہیں کائنات میں احد کا نغمہ۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ نہیں کوئی نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، زمینوں پر بھی اسی کے لیے بادشاہی۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں بھی اسی کے اکیلے کے لیے بادشاہی۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں اور اس کے اندر بھی اسی کی شہنشاہی۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، درمیان میں بھی وہی بادشاہ۔ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، تحت الثریٰ تک بھی وہی بادشاہ۔ رب المشرق والمغرب، شمال مشرق جنوب، مشرق شمال، مغرب اور جنوب مغرب کا بھی رب صرف اللہ ہی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، شمال میں بھی اللہ، جنوب میں بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، ہر طرف اللہ، سامنے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ۔ پہاڑوں کی چوٹیاں پکارے اللہ ہے اور احد ہے۔ احد کا نغمہ اللہ اپنے لگے۔ ہواؤں کے جھونکوں نے بتایا کہ پیچھے کوئی ایک ہی ہے جو سارا سسٹم چلا رہا ہے۔
ہمارے حکومتی نظام لاکھوں لوگوں مل کر چلاتے ہیں، لہٰذا ہر نظام کو ہوا الٹا سیدھا ہے، دائیں ہیں بائیں ہیں، کبھی پنچر ہے اور کبھی دھکا ہے۔ لگتا ہے دنیا کے نظام چلانے والا کوئی ایک ہے جو سوتا نہیں، اگر وہ سو جاتا تو کائنات برباد ہو جاتی، اس لیے اس نے اعلان کیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ دنیا کے اس نظام کے پیچھے وہ اللہ ہے جو اونگتا نہیں، وہ اللہ ہے جو سوتا نہیں، لا یطعم جس کو کوئی کھلاتا نہیں اور نہ وہ کھاتا ہے، لا یسقا جس کو کوئی پلاتا نہیں اور نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ تکتا ہے نہ وہ غافل ہوتا ہے۔ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، عاجز نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں کسی حال میں بھی، وہ غافل نہیں ہے کسی وقت میں بھی غافل نہیں، وہ اپنی طاقت میں کسی کا محتاج نہیں، اپنی حکومت میں کسی کا محتاج نہیں، اپنے فیصلوں میں فرشتوں کا محتاج نہیں، اپنی بلندیوں میں عرش کا محتاج نہیں، بیٹھنے کے لیے کرسی کا محتاج نہیں، ہمیں اپنی ہیبت بتانے کے لیے کرسی بنائی۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، عرش اس کو بلند نہیں کر پایا، کرسی نے اسے بٹھایا نہیں، آسمان نے اس کو سہارا نہیں دیا، فرشتوں نے اس کو بڑا نہیں کیا، میرے سجدوں سے وہ مسجود نہیں، مسجود ہونے کے لیے وہ میرے سجدوں کا محتاج نہیں، ایسا متکبر کے کبیر ہونے کے لیے میرے کبریائی کے بول کا محتاج نہیں، سبحان ہونے کے لیے سبوح میرے سبحان اللہ کا محتاج نہیں، سبوح قدوس ہونے کے لیے الحمدللہ کا محتاج نہیں، اپنی شہنشاہی کا روب جمانے کے لیے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کا محتاج نہیں، سورج چاند کا نظام چلانے اور تمانے کے لیے وہ کسی فرشتے کا محتاج نہیں۔ دوستو ہمارا رب ایسا ہے، اکیلا ہے دوستو۔ تو لہٰذا دوستو یہ سب جو بیان میں نے آپ کے سامنے آج بیان کیا دوستو، میرا اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو اللہ ہے ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں دوستو کہ اللہ تعالی ہمیں نیک راہ پر چلا